ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں مس مسرت جمشید چیمہ. آپ جانتے ہیں کہ جو حالیہ ہماری ریسنٹ پاسٹ ہے اس میں ان کا بڑا مرکزی کردار رہا ہے، خاص طور پر یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد، پھر ان کو کسی طرح پی ٹی آئی سے علیحدہ ہونا پڑا اور اس کے بعد کسی اور جماعت کو جوائن کیا اور اس کے بعد اب یہ واپس پی ٹی آئی میں ہے. تو یہ جو پچھلے 6-7 مہینوں کی کہانی ہے یہ مس مسرت جمشید چیمہ سے ان کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. لیٹ می کریکٹ یو، میں نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی، اور کوئی پارٹی جوائن نہ کرنے کی جو میں نے سزا ہے وہ 7.5 ماہ جو پریس کانفرنس کے بعد بھی مجھے اور میرے ہسبینڈ کو اپنے وطن میں ضلع وطن رہنا پڑا. ہاں، وہ بریکنگ نیوز چلی تھی تمام چینلز پہ ہماری 3 سالہ پرانی پکچر شیئر کر کے، جس کی میں نے پھر میڈیا میں تردید جاری کی تھی. مطلب آپ نے طریقہ استحکام، جسے میں عدم استحکام کہتا ہوں، اس کو آپ نے جوائن نہیں کیا؟ کبھی بھی نہیں، نیور. بلکہ میں نے اس پہ ریئیکٹ کیا تھا کہ ہم نہیں جوائن کریں گے، نہ ہی ہم نے کیا. اور لیکن یہ جو آپ کا ٹویٹ ہے یہ اتنا نہیں چلا، جو دوسرا نیریٹو تھا نہیں، وہ وہی چلتا رہا. پھر کچھ چینلز نے چلایا، اور انفارچونیٹلی جو حالات ہیں، کچھ نے میرے یہ تردید کے بعد بھی جو میں نے ٹویٹ کیا، اور پھر میں نے سارے جو الیکٹرانک میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا تھا، ان سب کو فردن میں نے آئی سینٹ ایوری بڈی مائی ٹکرس. تو بہرحال چلے بھی، ایسا نہیں ہے، تقریباً سارے چینلز پہ چلے آلموسٹ. لیکن وہ انہوں نے بڑی خبر بنا کے جو خود سے ہی ہمیں جوائن کرا دیا 3 سال پرانی تصویر کے ساتھ. تو آپ کی علیم خان صاحب یا جہانگیر ترین صاحب سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس بارے میں آپ کی ان سے کبھی بات ہوئی ہے؟ نہیں. اچھا. اللہ محترمہ، یہ فرمائیے کہ جو سیاسی لیڈر ہیں وہ اکثر گرفتار ہوتے رہتے ہیں، اور جو میں کہتا ہوں کہ ہر جاب کا ایک رسک ہوتا ہے. جیسے جو سپاہی ہیں، جو پولیس والے ہیں، ان کی جاب کا رسک ہے کہ انہیں انکاؤنٹر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کی جاب کا رسک ہی ہے کہ انہیں جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے. اسی طرح سیاستدان کا یہ رسک ہے کہ اسے جیل جانا پڑ سکتا ہے، یہ اس جاب کا رسک ہے. تو جب سارے سیاستدان پاکستان کے جو بھی پاپولر سیاستدان ہیں وہ جیل گئے ہیں، تو خان صاحب کو ایسا کیا مسئلہ تھا جیل جانے کی وجہ سے کہ انہوں نے زمان پار کو ایک نو گو ایریا بنا دیا تھا، اور وہاں پر پولیس والوں کے سر پھٹ رہے تھے، ان کی گاڑیاں اٹھا کے نہر میں پھینکی جا رہی تھی، اور بیک کارکنوں کا جمع غفیر تھا جو کہتے تھے ہم خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے، جس کے بعد یہ سارے معاملات شروع ہوئے. اس حوالے سے بتائیے کہ گرفتاری کا کیا خوف تھا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا بھائی. دیکھیں، ابھی بھی تو وہ کوئی 175 شاید یا 76 دن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، جیل میں بیٹھے ہیں. جی. جس دن 9 مئی کو اریسٹ ہوتے ہیں تو میرے آپ نے انٹرویوز میں سنا ہوگا کہ میری 8 مئی کو یا اگلی تاریخ شروع ہوگی تھی، 12:30 بجے کے بعد میری رات خان صاحب سے بات ہوئی کہ صبح مجھے اسی وقت اطلاع آئی کہ شاید صبح خان صاحب کو 100% اریسٹ کی تیاری اور اریسٹ کریں گے. تو آئی ٹولڈ ہم کہ آپ اس چیز کو اوائڈ کریں، کل کا جانا ہم اوائڈ کرتے ہیں، اس کے فیکٹرز کیا میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں. ہی ریفیوزڈ. ہی سیڈ کہ میں بہت پریشان تھی میں نا، تو میں نے 3 دفعہ ریکویسٹ کی، بار بار اصرار کیا کہ کل کا دن اوائڈ کر لیتے ہیں. ہی سیڈ کہ پھر ادھر جو کچھ ہوتا ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دیٹ اگین، بیکاز آپ لوگوں کے اوپر جس طرح سے پورا ایک اللہ معاف کرے کہ جنگ کا ایک وہ سما بن جاتا تھا کہ شیلنگ اور پوری مطلب میرا خیال ہے کہ تھاؤزینڈز کی تعداد میں لال مسجد کے حالات تھے وہ زمان پار کے حالات بنا، اور کئی دفعہ ہوا. تو یہ سیٹ کہ نہیں، اب اس طرح کی سچویشن اگر میں کل نہیں جاؤں گا تو پرسوں تو جانا ہے، تو پھر پرسوں وہ کر لیں گے، تو چلتے ہیں. اب ایشو کیا ہے کہ یہ خان صاحب کی چوائس نہیں تھی. کچھ چیزوں کی دیکھو آفتاب بھائی، میں آئی وٹنس ہوں. میری اور جمشید کی سیاست جو ہے نا، وہ ہماری سیلف رسپیکٹ ہمیں بہت عزیز ہے، ہر چیز میں عزت، اور عزت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ جھوٹے بیانات نہ دو، آپ جھوٹے کسی کو صفائیاں نہ دو، ایک ایسے فضول باتیں نہ کرو جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں. لوگ آپ کو سیریس لیں، یہ نہ مشہور ہو جائے کہ یہ کچھ بھی کہہ بس ایسے ہی. میں آپ کو بتاؤں، میں وہ بات کرتی ہوں ہمیشہ جو ہم نے دیکھی، ہمارے سامنے ہوئی، ہم نے سنی، اس سے آگے کی میں صفائیاں نہیں دیتی زندگی میں، کبھی کسی کی نہ دینی چاہیے، ایون اپنی اولاد کی بھی. اب جب یہ سارا سب سے بڑا آپریشن تھا جس میں وہ 24 گھنٹوں والا تھا، 27 گھنٹوں والا تھا، جس میں بہت کچھ ہوا، اس میں خان صاحب 3 دفعہ اپنا بیگ پیک
انہوں نے کیا. پہلی دفعہ انہوں نے کیا, اگلی 2 دفعہ وہ لینے کے لیے اندر گئے. اب ایشو یہ ہے کہ ہم سارے اس میں ہم اپنے آپ کو بھی شامل رکھتے ہیں, ہم اس سے مبرہ نہیں ہیں. ساری سینئر جونیئر قیادت کی متفقہ رائے تھی, پلس ورکرز بہت سینسٹیو نہیں, اوور سینسٹیو تھے. کیونکہ ہوا یہ کہ کہتے ہیں نا کہ جیل تو جا کے جو کچھ میں نے 17 دن میں سیاست میں سیکھ لیا, شاید میں نے پوری زندگی میں نہیں سیکھا, فرینکلی اسپیکنگ. اگر آپ کو جان اور عزت کا خطرہ نہ ہو تو جیل تو بہت کچھ سکھاتی ہے. سو پوائنٹ یہ ہے, خان صاحب پہ جو حملہ ہوا تھا نا, وہ جو وزیر آباد کا, اس سے پہلے اس حملے کی میڈیا کے اندر بھی پرچار تھا, ہر طرف یہ خبر تھی کہ ہونا ہے, یو نو ریممبر کہ یہ خونی مارچ ہوگا, یہ, اور وہ ہو گیا. اس سے بھی کہیں اسٹرانگ ریمرز تھی کہ خان صاحب کے اوپر ایک دوسرا حملہ ہوگا بے نظیر کے طرز کا. وہ حملہ بھی ہو سکتا ہے, وہ ریومرز تھیں کہ جی ان کی پولیس انکاؤنٹر ہو سکتا ہے. خان صاحب خود کہتے تھے کہ میر متسا کی طرح مجھے ماریں گے. جی, اور ایک اور خدشہ جو تھا, جو اتنی خبر تھی ہمیں ہر طرف سے, مطلب آپ بھی کرو, میں اس طرح نہیں کہ کوئی سورس کرو, ہر طرف سے ٹاک آف دا ٹاؤن تھی کہ سلو پوائزننگ بھی کی جائے گی, یہ کیا. وہ میرا خیال ہے کہ یہ ساری ایپیسوڈز میں یہاں تک ہمیں لایا گیا, میں بھی ہائپ کریٹ کی گئی. اب اس سے کیا تھا کہ ہم سب لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, کہ کہیں یہ دوبارہ نہ ہو جائے. اس دوبارہ میں جو احتیاط کرتے تھے نا, جس کا مخالفین مذاق اڑاتے ہیں, کبھی کیا تماشے کرتے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے پاس خان صاحب کے علاوہ سچی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو سب کی یہ ایک کنسرن ہوتا تھا ان کی سیکیورٹی, اور اس پہ ہم لوگ سارے بڑے جذباتی بھی ہو جاتے تھے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو خان صاحب شروع میں تو ریزسٹ کرتے تھے کہ یہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے, وہ جیسے خان صاحب بھی تو پھر خان صاحب ہیں, یہ جتنی پابندیاں آپ لوگ میرے پہ لگا رہے ہو, میں یہ بھی نہ کروں, میں وہ بھی نہ کروں, تو کیسے کروں. تو وہ پھر ساری پارٹی جو کور کمیٹی تھی یا ایک اور پولیٹیکل کمیٹی تھی, ہمارے اوپر بہت پریشر تھا. اور خان صاحب کی موومنٹ کو لمٹ کرنا, سیکیورٹی کنسرنز, یہ جب ہمارے اوپر پریشر آتا تھا اور پھر ہمیں وہ ایگزیکیوٹ کرنا پڑتا تھا. سو اس میں آپشنز بھی ہمارے تک, یہ اوور آل ہمیں سب سے پتہ چلتا تھا, ٹاک آف دا ٹاؤن تھا کہ جی خان صاحب کو سلو پوائزننگ کی جا سکتی ہے. سلو پوائزننگ کا ڈر ہم سب کو آتا تھا کہ یہ ریسٹ کر کے کچھ نہ دے دیں, فرینکلی اسپیکنگ, یا خدا نہ خاصا کوئی فالس انکاؤنٹر نہ کر دیں, جیسے پولیس کی گاڑیاں جس طرح سے پھینکی گئی, ہمیں پتہ ہے جو کچھ ہوا تھا نہروں کے اندر اور جس طرح سے. سو یہ سارے خدشات کے پیش نظر جو ورکرز تھے, اور فرض کرو کہ خدا نہ خاصا, یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماشاء اللہ ہی از سیف, ہی از فائن, بٹ ادروائز دیکھیں آج کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر اس طرح کی چیز کوئی ہو جاتی تو پی ٹی آئی کو تو چھوڑیں, پاکستان کا نقصان ہے سیدھا سیدھا. پاکستان کیا اس لیول کی انریسٹ اور اس لیول کا لیڈر کھونا کہ کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں. سو میں 2-3 چیزوں کی آئی وٹنس ہوں. جب ہمارا وہ 27 گھنٹوں والا آپریشن ہوا, اس میں خان صاحب جب یہ ابھی کام, جب انہوں نے گھر کے اندر اور لاؤنج تک اور کچن میں بھی آگے شیل, اور جدھر ہم بیٹھتے تھے وہاں تک بھی بیٹھا نہیں اندر جا رہا تھا. خان صاحب نے کہا مجھے کہ آپ بلائیں کون کون ہے یہاں پہ. اس وقت تھے جمشید چیمہ صاحب, اجاز چودھری صاحب, اور ہماری قیادت میں سے کون تھا, میاں اسلم صاحب بھی تھے اندر ہی. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بلاؤ, انہیں کہیں کہ ان سے بات کریں, میں اندر جا رہا ہوں, میں اپنا بیگ پیک کرتا ہوں. تو انہیں کہیں کہ مطلب میں ریسٹ ہونے کے لیے تیار ہوں, کوئی وہ جو میری لیگل کی ٹیم, بکلا کی ٹیم ملتی ہے ان سے, تو چلتے ہیں کہ کس کیس کے لیے آئے ہیں, کیا ہے. کیونکہ لیگل بیٹل تو سب سے بڑی, یہ بھی تاریخ گواہ رہے گی آج, کوئی جھٹلائے مانے کہ نمبر آف کیسز خان صاحب کے اوپر تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. اور جتنا انہوں نے ان کو فیس کیا کورٹس کے اندر, یہ بھی ابھی تک واحد لیڈر ہے, اس وقت تک کوئی اور ایگزامپل نہیں ہے ایز آف ناؤ. نہیں ایگزامپلز تو ہیں, آصف زرداری نے بہت لمبی لیگل نہیں یہ نہ کرے نا. نمبر آف کیسز آصف زرداری پہ کرپشن کے تھے, ایسے پلیز مکس نہیں. یہ میں کمپلیٹ کر دوں. یہ کون فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو آصف زرداری پہ کیسز تھے وہ کرپشن کے تھے؟ نہیں دیکھیں, میں اس پہ پاکستان کے ساتھ جو آج کے دن تک جو سب سے بڑی بے ایمانی ہوئی ہے نا, دیٹ از ناٹ کرپشن, دیٹ از انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. اور انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نے آج اس قوم کو جگا دیا ہے.
وہ جو پرانے بابے بیٹھ کے جو اخباروں میں جو لکھ دیتے تھے اس زمانے میں جس تک وہ اخبار پہنچتا تھا، اور ایک چینل تھا پی ٹی وی، اور یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ان 76 سالوں میں یہاں تک پاکستان کو لے کے آئی ہے. آج کے ٹائم پہ آپ یو کانٹ مکس ایپل ود اورنجز. کیوں میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں؟ دیکھیں 200 ایف آئی آر، ایک سیکنڈ، کتنی دہشت گردی کی ایف آئی آر کسی بھی پولیٹیکل لیڈر پہ آج تک ہوئی ہیں؟ نہیں. مشہور ترین 2 یا 3 ایس ایچ اوز ہیں جو ٹارگٹ کلرز ہیں، ان کے حوالے کر کے کسی پولیٹیکل لیڈر کو تو کرپشن کے کیسز اس کی زبان پہ کٹ لگوا کے کرپشن کے کیسز کا فیصلہ کروایا. اب سنیں اس کا جواب دیں نا، وہ کس نے کیا؟ انہوں نے کنہوں نے؟ عمران خان نے، پی ٹی آئی نے، سیف الرحمان نے. میری عرض سنیں نا، جی جی ان کے اوپر جتنے بھی کیسز تھے ان کا ایک پراپر ٹرائل ہونا چاہیے تھا. آئی ایگری. میں نے ایک اور بات کی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جسٹیفائی کر رہی ہوں کہ 10 سال اس کو اندر رکھا، اس کی زبان کاٹی. اگر کرپشن بھی کی ہو تو کیا کرپشن پہ زبان کاٹتے ہیں؟ یہ تو میری عرض سنیں نا، میں کوئی اور بات کر رہی ہوں نا پلیز. جو یہ فکرہ جنیرک گفتگو ہوتی ہے کہ جی جیسے میں نے یہ شال لی ہوئی ہے تو باجی پینوں کی بھی یہ شال ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے جیل میں بھی، مریم نے بھی جیل کاٹی تھی، اسے تو فرائنگ پین سے وہ استری کرتی تھی، اور جو میں نے 7.5 ماہ کی جو اپنے وطن میں جلا وطنی کاٹی ہے اس کو ہم مکس کر دیں، ایسا نہیں ہوتا. میری عرض سنیں آرام سے. بات یہ ہے، میں صرف اتنی سی بات کر رہی ہوں کہ 200 سے اوپر کیسز آج تک ون گو میں ود ان فیو منتھس کسی ایک لیڈر کے اوپر نہیں بنے. یہ ایک ریالٹی ہے، اس کو فگر سے جٹلائیں. نمبر 1. نمبر 2، جس لیول کی وکٹمائزیشن ہوئی ہے نا، ہم نے بھی تھوڑا بہت، ہمارے ابا و اجداد بھی پالیٹکس سے وابستہ تھے، پھر تھوڑا بہت ہم نے ہسٹری پڑھی ہے، اور پالیٹکس میں آ کے تو آپ کا سارا گیان بھی پورا ہو جاتا ہے. آپ کو اپنی اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹرگل، ان کی اچھی بری چیزیں، تو بندہ اپنے تجربے سے جو سیکھتا ہے وہ تو دیکھیں جو کچھ آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہے، یا جو اس کا ریئیکشن، دیکھیں ہم تو خود انڈر گراؤنڈ ہے، ہم تو خود سر چھپاتے پھر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ہمارے پاس تو اتنے وسائل اب نہیں. ایز اے پارٹی میں بات کر رہی ہوں، لیکن کیا وجہ ہے، سوال ہم یہ خود سے بھی کریں، اور اس ملک کے جو سمجھدار طبقہ ہے، جن کے پاس یہ مائک ہے، یہ کیمرہ ہے، وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ جو بھی بندہ یہ کرتا ہے نا، ایک دن اگر کوئی ایک مونگی مارتا ہے نا، پبلک اس کو نہ صرف ڈس آن کرتی ہے، اس کا تیا پانچا کر دیتی ہے. اب ہمارے کوئی ترجمان نہیں بچے، فرینکلی اسپیکنگ. اب فیو پیپل آر فائٹنگ، رائٹ. میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں، یہ جسٹیفائنگ نہیں ہے کہ ماضی میں اگر کسی کے ساتھ ہوا تو ٹھیک تھا، بٹ جو کسی کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا، اتنے کیسز نہیں ہوئے. میں نے اس بات کا جواب میں نے 100 200 کیسز تو نہیں ہوئے نا نواز شریف پہ، نہ بیچارے زرداری پہ. میں بیچارہ ہی کہہ دیتی ہوں کہ اس کی زبان کاٹنا تو حل نہیں ہے، اگلی کرپشن سے روکنا حل ہے نا. تو وہ آپ نے پھر ان کو 15 سال دے دیے. کیا اس کے بعد انہوں نے جو جیل کاٹی تھی اس کے بعد انہوں نے کرپشن نہیں کی؟ میں لوگوں پہ چھوڑتی ہوں کہ وہ اپنی اوپینین قائم کرے، بجائے اس کے کہ میں چارج شیٹ لگا دوں. میرا پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو ایک اختلاف ہے نا، کہ اگر آپ لوگ 2014 کے بعد سے سیاست کو فالو کرنا شروع ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2014 سے پہلے یہاں کوئی سیاست نہیں ہوئی یا ریاست نے کسی کے ساتھ جبر نہیں کیا. وہ جو آپ نے کیا نا، اورنج اور ایپل کو مکس نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ جبر ہے، تو جو اس سے پہلے 70 سال لوگوں نے بھوگتا ہے. جو فاطمہ جناح کی اسٹرگل تھی وہ کوئی اسٹرگل نہیں تھی، جو بے نظیر کی اسٹرگل تھی، جو بھٹو صاحب یا باقی لوگوں نے جو عوام کے رائٹس کے لیے قربانیاں دی وہ کوئی قربانیاں نہیں تھیں. اور خان صاحب کے آنے سے شروع ہوا. اب خان صاحب بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں جو ایک متوازن سیاستدان کا راستہ ہوتا ہے. ہم بات اس جگہ پہ کر رہے تھے کہ جب یہ حالات بنے کہ اس طرح کا 9 مئی کا واقعہ ہوا، میں اس سے پہلے کے حالات جاننے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ آپ اس کور گروپ کا حصہ تھیں جہاں اندر بیٹھ کے بات ہوتی تھی. تو یہ ایک بات تو مجھے آپ کی بات سے سمجھ آ گئی کہ پہلی بار یہ ہے کہ کوئی آپ لوگوں کی اس طرح کی پلاننگ نہیں تھی. ہرگز نہیں تھی. خان It صاحب was just a security concern. ہاں، خان صاحب جانا چاہ رہے تھے جیل، لیکن آپ لوگ ڈرتے تھے کہ ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. میں نے اس دن جو ایک دن کے آپریشن پہ 3 دفعہ، اور ایون مجھے ایک دفعہ نا انہوں نے تھوڑا سا ہلکا سا جیسے بندہ ڈانٹ کے کہتا ہے، ناراض ہو کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بھی پہلے بھی میں نے آپ کو کہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہاں، تو آپ نے ان کو، تو اس میں پہلی دفعہ تو ہم نے کہا کہ خان صاحب، سب نے ریکویسٹ کی، سب سے مراد جو اس وقت ڈرائنگ روم میں موجود تھے، کہ آپ پلیز ایک دفعہ آپ تو اپنے روم میں جائیں نا، ہم کرتے ہیں. یہ کہہ کے تو ظاہر ہے آپس میں جو بھی سب کی ڈسکشن ہوئی، ایوری بڈی سیڈ کہ نہیں
اٹ ول بی گرفتاری نہیں دینی، ڈینجرس ہوگا. کیوں؟ اگر شروع میں یہ ڈیسیجن ہو جاتا نا، کیونکہ کسی نے اندر گرفتاری کے لیے کوئی آیا ہی نہیں، میں ادھر موجود تھی، کہ وہ آ کے کسی کو ہم نے بھیجا وکلا کو باہر، بائی دا وے پتہ چلا کہ پولیس اکٹھی ہو رہی ہے، اچانک یہ کیا ہو رہا ہے. اب ہمارا کنسرن کیا تھا، ہم خان صاحب کی بات کیوں نہیں مان رہے تھے 3 دفعہ جب انہوں نے بہت ہی زیادہ، لاسٹ ٹائم تو ہی واز اینگری ود ایوری ون کہ یہ کیا طریقہ، آپ لوگ میری بات نہیں سن رہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جس لیول پہ چیزیں ہو گئی تھی نا، باہر جائیں فرض کریں جو کہ گولی چل جائے، تو ایوری ون کین سے کہ جی آپ لوگ تو خود آپ کے بندوں نے یا کسی نے پتہ نہیں کدھر سے ہو گیا، کیونکہ ایک جنگ کا ماحول تھا. انفارچونیٹلی ایک نارمل طریقے سے پولیس آئے، وارنٹ آرڈرز ہوں، اریسٹ آرڈرز ہوں، یہ وہ پروسیجر فالو ہی نہیں ہوا. نو بڈی کیم، میں دوبارہ بات کہہ رہی، نو بڈی کیم ان، یا انہوں نے وکلا کے ہاتھ بھیجا، ہمارے وکلا بھر گئے تو ہم نے بھیجا، وہ مڑ کے واپس ہی نہیں آئے. پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا بنی جو اس وقت موجود تھے. ایک دفعہ وارنٹ تو اسد عمر نے ریسیو کیا ہے اور اس نے کہا خان صاحب نہیں ہے، حالانکہ خان صاحب اندر سے میڈیا سے بات کر رہے تھے. میری یار سنیں نا، اب ہم اس پانی میں مدھانی ڈالنا ہے. سارے حقائق اس وقت تک اتنی ایکسٹریم چیزیں ہوں گی، اس سے کہیں برے واقعات ہو گئے، انہوں نے اریسٹ بھی کر لیا، تو پھر اریسٹ کرنے کا یہ طریقہ تو موضوع نہیں تھا کہ آپ نے، جب آپ کے ہاتھ میں ایک بندہ، ایک آدمی ہے، اس کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے، تو آپ اس کو ویسے بھی گاڑی میں بٹھا سکتے ہو ریسپیکٹفلی. اس پہ آتے ہیں. ہاں اچھا پھر یہ ہوا کہ خان صاحب کو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں جانا ہے اسلام آباد، آپ کے منع کرنے کے باوجود. تو آپ کے پاس کیا انفارمیشن تھی جس وجہ سے آپ منع کر رہی تھی کہ میں کل یہ نہ جائیں؟ اس کے سمپل بعد سی انفارمیشن تھی کہ بھئی کل 100% اریسٹ ہے. پہلے والی موک ایکسرسائزز تھیں تو اسلام آباد سے ہی تھی، کہ ہوتی بھی کوئی وہ نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی انٹیلیجنس کے لوگوں کی تھی، بالکل نہیں، میڈیا سے ریلیٹڈ ہی جیسے کوئی سورس تھا، بٹ اتھینٹک ون. ہاں تو اٹ واز اتھینٹک سورس، اور پہلے بھی ماضی میں جتنی ان کی تھی وہ چیزیں ٹھیک تھیں. تو یہ بات بھی ان کی درست ثابت ہوئی، ان کی گرفتاری فائنلی تو ہوئی. تو میں جو ہر وقت رو دھو کے کہتی ہوں کہ کاش اس دن وہ دن ڈیلیٹ ہو جاتا، کم از کم 9th میں والا اتنا بڑا سانیہ نہ ہوتا. آف کورس اٹس مائی وشفل تھنکنگ ناؤ کہ کاش ایسا ہوتا، ہم نہ جاتے. اچھا جب منع کیا بٹ وہ نہ جاتے تو پھر 10th میں ہو جاتا. یہی ہے. اور بھی بہت سارے طریقے تھے جو آفس میں جا کے بھی گرفتاری دی جا سکتی تھی ود لائرس، تاکہ کوئی ود میڈیا، تاکہ کوئی اس طرح. ہاں وہ جب یہ والا سارا سوچتے ہیں تو آف کورس ذہن میں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں. آئی ایگری ود یو. کبھی اپنے جو آپ کے جانثار ہوتے ہیں ان کو اتنا زیادہ موٹیویٹ نہیں کر دینا چاہیے. نہیں اس میں پلیز آپ آفتاب صاحب اس طرح کی چیزیں نا، یہ انٹرویو ایک سیکنڈ ایسے نہیں باتیں کریں آپ پلیز. یہ ہم نا اس کو سمپل رکھیں، لائٹ رکھیں. آپ تو یہ فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیانیہ ایسا بنایا تھا کہ جی یہ ہو گیا، ایسی باتیں پلیز نہ کریں. I will not, I'm not prepared to listen نا. آپ منع کر دیں جو بات آپ سمجھتی ہیں پلیز نا، یہ اس طرح یہ ہم نے بہت غلط میڈیا کے پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. میں عرض کر رہی ہوں میڈیا کا پرسیپشن، میڈیا آپ لوگ سچ دکھا رہے ہیں، بائی دا وے سچ دکھا رہے ہیں. نہیں سچ تو کسی کوئی دکھا نہیں سکتا نا، کسی گورنمنٹ بھی نہیں دکھا. بس صحیح ہے، تو ابھی بھی نہیں دکھا رہے. سو اس لیے نا اس طرح کی باتیں نہ کریں. ہاں جس کا میں مطلب ہاں منع کر دیں جو بات، یہ والے کوسچنز نہ کریں کہ جی یہ اتنا اس طرح جذبات کو ابھار دیا تو یہ کر دیا. کسی نے کوئی جذبات نہیں ابھارے. جو کچھ ہوا ہے وہ اس ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سو اس طرح کی چیزیں پلیز ڈسکس بھی نہ کریں. میں اس کا آنسر نہیں کر سکتی. جی ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جب خان صاحب کو منع کیا تو ان کا کیا جواب تھا؟ ان کا جواب بھی دے تو چکی ہوں کہ اللہ پہ چھوڑیں، اگر میں آج نہیں جاؤں گا تو کل تو جانا ہے، تو اس کے بعد پھر پرسوں بھی جانا ہے. پھر انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی جانے سے پہلے. جی تو اس سے بھی، اس ویڈیو سے بھی لگتا تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ آج گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ میں تو اوپنلی بتا رہی ہوں. اکثر وہ اسلام آباد جاتے تھے ہم یہ اس طرح، کبھی انہوں نے ویڈیو اس طرح سے ریکارڈ نہیں کیا تھا. نہیں ہمیشہ ہم لوگ موسٹ آف دا ٹائمز ہم ان کا کوئی نہ کوئی ویڈیو میسج ریکارڈ کرتے تھے جانے سے پہلے ہمیشہ. لیکن یہ بہت وائرل ہوا کہ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آج میں گرفتار ہو جاؤں گا. ہاں ظاہر ہے ایک بندے کو انفارمیشن ہو تو وہ بات تو کرے گا. اچھا اس سے پہلے ایک ایونٹ ہوا تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کی پیشی پہ، تو اس وقت بھی خان صاحب کی گاڑی اندر نہیں گئی تھی اور خان صاحب نے یہ کہا تھا تب کہ مجھے اس طرح کی خبریں میرے پاس تھیں کہ میرے ساتھ مرتضیٰ بھٹو والا کچھ سلوک کیا جا سکتا ہے. میں تو آپ کو عرض کر رہی ہوں کہ یہ خبریں تو اتنی اوپنلی ہر بندہ، آپ آئے ہو، یہ آئے ہیں، یہ ہے، جو بھی ملنے والا آتا تھا وہ ہمیں یہی باتیں کرتا تھا. فرینکلی اسپیکنگ ود خان صاحب
کوئی سیکریٹلی بیچارہ کرتا تھا, کوئی اوپنلی کرتا تھا. اٹ واز ٹاک آف دا ٹاؤن, لیو اٹ. یہ تو اوپن باتیں ہیں. خان صاحب ٹیبل کر دیتے تھے ہر بات کو, انہوں نے تب کی ہوئی ہے. تو وہ اس دن میں چونکہ ساتھ نہیں تھی, اس دن یہ تھا کہ ہم نے پنجاب کے لیے جو پیپر ہم سوچ رہے تھے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے ہیں اور آئین شکنی نہیں ہونی ہے, اور آپ نے ٹکٹ بانٹ دیے اور لوگ باہر سے ٹکٹ لے کے بھاگ گئے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے. اور اس دن ہوا یہ کہ میں ساتھ ہی جا رہی تھی, تو وہ مجھے الیکشن کمیشن کی کال آ گئی اسکروٹنی کے لیے. آئی واز ود خان صاحب, صبح کے جو ویژنس سے میں ساتھ جا رہی ہوں, تو میں پھر بابو صاحب سے انٹرچینج سے واپس آئی کہ میری اسکروٹنی ہے, حالانکہ اس کی ڈیٹ کوئی اور تھی, آئی ریمبر. تو مجھے اسکروٹنی کے لیے تو آنا تھا. اس دن جب یہ سارا ایشو ہوا تو وہ اسکروٹنی کے لیے ابھی اسکروٹنی کرائی ہے, تو انہوں نے خان صاحب کے گیٹ توڑ دیے. ادھر گھر پہ اسی دن اٹیک ہوا تھا, یاد ہے آپ کو؟ سیم ڈے. ہاں, تو پھر ادھر سب کچھ ہو گیا. تو اب سوچو, چلو ایک بات مجھے بتائیں, کس کے گھر کا گیٹ ٹوٹا, منہدم ہوا؟ نواز شریف کا, بے نظیر بیچاری کا. بے نظیر سے بائی دا وے اس کی شہادت سے میں سب سے زیادہ غمگین تھی. آئی مین کہ ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے, ہاں, کہ اٹ واز, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں قوم نے کبھی, میرا نہیں خیال کہ میں نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی جب بھٹو صاحب شہید ہوئے تو بڑا ظلم ہوا, لیکن اتنے بڑے کوانٹم پہ, مطلب لارجر نمبر آف ابھی پرزنرز, اور جو اس وقت بھی لوگوں کو سونا کوڑے بھی لگے, بڑا کچھ ہوا. بہرحال ہم تو ابھی ان واقعات کی بات کر رہے ہیں. اچھا, تو جب اس دن ہائی کورٹ والا ایونٹ ہوا تو اس کے بعد خان صاحب سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو کیا خان صاحب گفتگو ان کے ساتھ کیا ہوئی تھی آپ کی اس موضوع پہ؟ ایکچولی ہم لوگ سارے سیکورٹی تھریٹس وہاں, وہ سیکورٹی تھریٹس کو کیا ڈسکس ہونے, وہ تو ویژولز آ گئے نا سارے آلریڈی, جو کچھ ہوا سارا کچھ. اور وہ تو خان صاحب جب گھر پہنچے تو ان کو وہ بھول گیا, تو جو گھر پہ جو کچھ ہوا پڑا تھا سب کچھ, اور پتہ نہیں کیا کیمیکل انہوں نے پھینکا تھا کہ اگلے پورا ویک ہم لوگ نہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ سکتے تھے, کھڑکیاں کھولی, پورے گھر میں وہ کچھ ایسی چیز تھی کہ اتنی کچھ چھوڑ گئے تھے یا کچھ پتہ نہیں کیا تھا کہ بیٹھا نہیں جاتا تھا, اور پورے انوائرمنٹ میں مطلب بہت ہی زیادہ چھینکیں اور برا حال. تو اب جب آپ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس کے ساتھ اس طرح کی آنکھ چولی پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی تھی, یہ ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پولیس ہے اس کا کام ہے پاکستانی شہریوں کو, جو ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ, ان کا کام ہے ہمیں سیکورٹی دینا, اور اس ملک کا جو آئین اور قانون ہے اس کو فالو کرنا. اور بالکل جس نے آئین توڑا ہے, جس نے کوئی جرم کیا ہے, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آنا. لیکن میں یہ اوپن چھوڑوں گی, اور اس پہ میں نے ڈیبیٹ بھی نہیں کرنی کہ مجھے آپ کراس کوشچننگ کریں, کہ میں اس کو اوپن چھوڑتی ہوں کہ قوم ول ڈیسائیڈ, اینڈ قوم از ڈیسائیڈنگ کہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, یا جو جس کا کام ہمیں حفاظت دینا ہے, ٹھیک ہے, کہ گھروں کو توڑنا, گھروں کے اندر اس طرح سے سب کچھ کرنا, کیا یہ مناسب بات ہے؟ یہ عورتوں کے ساتھ, بزرگ عورتوں کے ساتھ کرنا, کیا یہ مناسب بات ہے؟ سو پلیز نیکسٹ موو آن اپنے اگلے سوال پہ. اچھا, پھر 9 مئی کو خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو رات کو ریلیز, ان کو ایک گیسٹ ہاؤس بھیج دیا جاتا ہے. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ وہاں جا کے آپ لوگوں سے بات کریں. تو اس دوران بھی آپ کی بات ہوئی خان صاحب کے ساتھ, انہوں نے لینڈ لائن صاحب سے بات کی تھی؟ ہاں جی. تو کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟ تو جب دوسری جگہ شفٹ کر رہے تھے تو انہیں عام کوئی ضرورت کی چیزیں چاہیے تھی, کپڑے, شیونگ کٹ, اس ٹائپ کی چیزیں. لیکن وہ ایک جملہ بڑا وائرل ہوا تھا کہ انہوں نے آپ کو سپریم کورٹ جانے کا یا کہیں جانے کا مشورہ دیا تھا, آرڈر کیا تھا, کیونکہ وہ لیڈر مشورہ تو نہیں دے سکتے, حکم دے سکتے. نہیں, وہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی بیسیکلی. تو سب سے پہلا کنسرن میرا کیا تھا کہ وہ ایزی فائن, اور ان کا کنسرن یہ تھا کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہو جو ساتھ آئے تھے ٹریول کر کے, باشمول میرے. دوسرا اس کے بعد ہمارے لیے اس لیے واز کنسرن فار ایوری بڈی, ایک ایک کا نام لیا کہ جو کچھ ہوا تو کوئی زخمی ہو گئے ہوں گے. ہی واز تھنکنگ کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہوگا. میں نے پھر بتایا کہ کچھ گارڈز اور نہیں کو چوٹ لگی تھی, علی بخاری کو چوٹ لگی تھی, تو باقی میں نے کہا ماشاء اللہ دے آر سیف, بٹ کپڑے وپڑے پھٹے ہیں, خالی پریشان نہ ہو. میں انہیں پینک کیا, پریشان نہیں کرنا چاہ رہی تھی, وہ بھی میں نے ذرا لائٹ رکھ کے بتایا کہ کچھ نہیں, وی آل آر فائن. اور اپنی فیملی کے لیے واز ایکسٹریملی وریڈ.
اینڈ دین لیگل ساری چیزیں میں ان کو بتا رہی تھی انفیکٹ کہ میں وکلا کے ساتھ بیٹھی ہوں, ہم کورٹ میں ہیں اور وی آر انسسٹنگ ٹو ہمارے جو آنریبل جج صاحب ہیں کہ جی خان صاحب کو کورٹ میں پروڈیوس کریں, ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے. مجھے یہ بتائیں, وہ مجھے سمجھ نہیں, اور وہ جو کال آئی ہے نا وائرل ہوئی ہے, کافی کالز ہماری بات ہوئی نا, بہت ساری کالس کو نا وہ کر کے مکس کر کے, ہاں وہ آئی ہے. بٹ ادروائز تو یہ تھا کہ شروع میں پہلی کال پہ تو میں نے صرف خان صاحب کی خیریت پوچھی اور ادھر سے خیریت سے آگاہ کیا, اور اس کے علاوہ لیگل آپشنس کے علاوہ ہماری کسی بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اور پھر شام میں جب ان کو موو کر رہے تھے تو اس وقت انہیں چیزیں وغیرہ پہنچانی تھی, اس بارے میں بات ہوئی. تو جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا آپ عدالت میں تھی, جی تو اس کے بارے میں کیا یاد رہ گیا آپ کو اس دن کے واقعات کے بارے میں؟ بڑا سیڈ انسیڈنٹ تھا جی, اور اس وقت تو مطلب ہوش و حواس قائم رکھنا فرینکلی اسپیکنگ کافی مشکل تھا, لیکن میں تھوڑا سا اس دن ذمہ داری کا مظاہرہ کر گئی. اللہ کراتا ہے کہ میں نے اس طرح کا پینک نہیں کیا, کوئی غیر ذمہ داری والی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. آفٹر دوز ویژولز جذباتی ہو کے بندہ کچھ بھی بول دیتا ہے. اس کے پیش نظر میرے یہ تھا, میں سوچ رہی تھی جب یہ سب کچھ شروع ہوا نا, تو میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ کر رہی تھی. ایک تو میرے کولیگس تھے, دے ور ریئلی کنسرنڈ کہ جب کیونکہ اندھا دھند ڈنڈے چلنا شروع ہوئے تو دے ور ورڈ کہ یہ عورت ہے یا چوٹ نہ لگ جائے, تو انہوں نے مجھے بھاگتے ہوئے مشورہ دیا کہ بھاگو نکلو یہاں سے, کہ اب ہم مطلب دے آر ان ہنڈریڈز وی آر فیو, تو جس طرح سے ہو رہا ہے تو کوئی کر تو کچھ سکتا نہیں. بات ٹھیک تھی, بٹ آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں, آئی اسٹے, آئی ول ناٹ لائک, میں بھاگوں گی نہیں. ساتھ ہی میں یہ سوچ رہی تھی کہ سب سے پہلے اطلاع بھی میں نہیں دی اپنی قیادت کو, تو میں ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ کیونکہ 2 دن پہلے خان صاحب نے میرا نوٹیفیکیشن نکال دیا تھا ان کی آفیشیل اسپوکس پرسن اور میڈیا کوآرڈینیٹر کا, تو جب آفٹر دیٹ نوٹیفیکیشن, حالانکہ میں کام سارے پہلے بھی میڈیا کی ان کی کوآرڈینیشن کرتی تھی, سب کچھ کر رہی تھی, جب ایک نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے نا آفتاب بھائی, تو پھر یہ ہے کہ میری اپنی اسٹیٹمنٹ اپنی بھی نہیں رہتی, وہ تو چیئرمین کی خان صاحب کے بھی آپ پہ بات کریں. سو یہ چیز مجھے اللہ نے میرے دماغ میں اس وقت جب یہ سین شروع ہوئے نا, جب میں نے نعیم کو دیکھا بلڈ اور علی بخاری کی آنکھوں میں کچھ ڈسپلے تھا, تو میں یہ اپنے آپ کو مطلب ایک تو تھوڑا سا وہ مضبوط کر رہی تھی, ساتھ یہ کیونکہ میں تھوڑی ایموشنل اور وہ بات کر لیتی ہوں. اگر آپ دیکھیں نا جیسے ایک سم ٹائمز کافی آؤٹ اسپوکن رہے پہلے, لیکن اس واقعے کے وقت میں نے بڑی محتاط رہی. اس کی میرے ذہن میں یہ پہلی بات آئی کہ میں کوئی بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کروں گی تو اس کا نقصان خان صاحب کو ہوگا, وہ ویسے تکلیف میں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس دن میں نے کسی قسم کی کوئی کال نہیں دی. جو 12 بجے جب فیصلہ آ گیا, حالانکہ میڈیا مجھ سے بات کر رہا تھا, جو بھی اندر کورٹ کے احاطہ میں کچھ میڈیا کے لوگ تھے یا یوٹیوبر سے, فردن میری سب سے بات ہوئی, میں نے اپنا ویڈیو میسیج بھی جاری کیا. پھر جب فیصلہ آ گیا 12 بجے, تو پھر کورٹ کے باہر بھی خالی میں ہی تھی, باقی سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے جس نے میڈیا کو فیس کیا, پریس کانفرنس کی. اس میں بھی میں نے ایک کال دی لوگوں کو کہ آپ نے جدھر انہوں نے خان صاحب کو پیش کرنا ہے نا کورٹ میں, وہاں میں چاہ رہی تھی کہ ذرا لوگ آئیں, کارکنان, جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے پیشی پہ. اور مجھے چونکہ نیٹ کوئی پراپر چل نہیں رہا تھا, یہ مجھے پتا تھا کہ ہر طرف لوگ ایک دوسرے کو بھی بتا رہے تھے, ہمیں بھی بتا رہے تھے پروٹیسٹ ہو رہی ہے, دنیا بڑی نکل آئی ہے, یہ وہ, بٹ میری طرف سے نکلنے کی کوئی کال نہیں گئی, یا اس طرح کا کوئی میسج نہیں ہے, کوئی ٹویٹ نہیں ہے, کوئی وائس نوٹ نہیں ہے, کوئی کال نہیں ہے, کیونکہ واٹس ایپ بند ہو گیا تھا. ریگولر کالز ہی میں نے کی ہیں, جو 2-4 کی ہیں, باقی میں سارا وقت کورٹ میں رہی ہوں. اگلے دن بھی میں شام تک جو بھی خان صاحب کو چیزیں پہنچائیں, اگلے دن بھی میں صبح جدھر ان کو وہ پولیس لائن کا ریسٹ ہاؤس کا وہاں تھا رکھا ہوا تھا, میں اور جو میرے بعد جی بی کے جو ہمارے سی ایم تھے وہ پہنچے صبح. پھر ہم کورٹس میں, کیونکہ ہم جانے نہیں دے رہے تھے, کورٹ میں ہی سارا دن گزرا, تقریباً سارا دن. اسد بھائی وہاں سے اریسٹ ہو گئے, شاہ صاحب کو نکالا, میری پروٹیکٹیو بیل لی, مجھے نکالا, اکٹھے ہم جی بی ہاؤس میں ہوئے. ہم دیکھیں کچھ بہت اہم سوالات ہیں کہ اگر یہ پلان ہوتا تو جو سب سے پہلے انڈر گراؤنڈ کوئی شخصیت ہوتی تو اس میں بھی ہوتی,
نہیں پلان تو نہیں تھا, میں اچانک رد عمل ہی تھا. ہاں میں وہاں پہ کوٹوں میں پھر رہی ہوں, جی بی ہاؤس میں ہم بیٹھے ہیں, زوم پہ میٹنگز کر رہے ہیں, سارا کچھ. تو ہم کسی طے خانے یا انڈر گراؤنڈ جگہ پہ, میں وہاں پہ موجود ہوں, چیمہ صاحب ادھر سے چلے گئے, شاہ صاحب موجود ہیں. اسپونٹینیس ہی تھا سارا معاملہ. ہاں, اور بہت انفارچونیٹ تھا, ویری سیڈ انسیڈنٹ. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ملک کے لیے اچھا نہیں تھا. ایک نہیں بڑی تھا سیاسی اچھا, جماعت کا اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کا آپس میں تصادم ہونا ہی نہیں ہونا چاہیے. اور میں نہ آپ ہی سے وہ ٹوٹلی ایگری اور نہ کرتی ہی ہوں. وہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں جا کے پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. اس پہ اب دو چیزیں جو ہے نا اس پہ میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. ایک تو فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے ہیں کہ 6 مئی کو یا یہ جو یوم مزدور تھا 1 مئی شاید, تو ہم نے کنٹونمنٹس کے پاس ہمیں ہدایت ملی تھی کہ جا کے تو آپ پروٹیسٹ کریں, اور وہ کہتے ہیں یہ ایک ریہرسل تھی 9 مئی کی. میں فیاض الحسن چوہان صاحب کی بات کر رہا ہوں. جی اچھا, دوسری بات جو ہے وہ بہت سارے اسلام آباد کے جرنلسٹ کہتے ہیں کہ 26 اپریل کو چکری میں کوئی میٹنگ ہوئی تھی, جہاں جا کے تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کچھ پلان کیا تھا اس طرح کا کہ خان صاحب کی اگر گرفتاری ہوتی ہے تو اس پہ ہم نے کیا رد عمل دینا ہے. اور بعض لوگ کسی زوم میٹنگ کی بات کرتے ہیں. تو آپ ان تینوں کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کی کوئی زوم میٹنگ نہ میرے نالج میں, نہ میں اس کا حصہ تھی, اور نہ تقریباً کم و بیش 100% آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ بیچ میں اپنی بھی کوئی مصروفیت ہوتی ہے. بیچ میں تھوڑے عرصہ کے لیے کشمیر گئی تھی بچوں کو لے کے فار فیو ڈیز, بیچ میں ہماری ایک شادی آئی, تو کبھی کبھار میں اس وقت جاتی تھی جب کوئی میری میٹنگ اگر سیکنڈ میٹنگ ہے نا تو میں تھکی ہوتی تھی, تو میں پہلی میٹنگ مس بھی کر دیتی تھی. کوئی اس طرح کی میٹنگ ہوئی نہیں, میں حیران ہوں. اور اگر خدا نخواستہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کسی نے پلان کرنا تو وہ زوم پہ کرے گا, ہمیں ہر میٹنگ میں یہ پتا ہوتا تھا. پہلی پتہ ہے میٹنگ جب ہماری اوپننگ کیا ہوتی تھی کہ ہماری میٹنگ کی ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, لیک ہوتی ہیں, اس یہ آغاز ہوتا تھا. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ میٹنگ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اتنا سینسٹیو پلان کرنا ہو تو وہ آپ اکٹھے ہو کے بھی بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, رائٹ. تو اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک وہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خان صاحب رکے تھے, وہ مجھے یاد پڑتا ہے, لیکن اس وقت بھی ظاہر ہے میں تو نہیں رکی تھی نا ساتھ, کہ ایک دفعہ وہ کہیں کورٹ وغیرہ میں گئے تھے تو 1 دن کے لیے رکے تھے, شاید یہ اس کا حوالہ دیتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے میرے بھائی, اگر اس طرح کی کوئی پلاننگ ہوئی ہوتی نا تو آج کے دور میں فی زمانہ اس کے شواہد مل جاتے ہیں, پھر کسی ترجمان کو بیس لیس ایلیگیشن لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. دوسرا عدالت میں کیس ہے تو سب سے پہلے تو استغاثہ ان ثبوتوں کو لے میں کے یہ بجائے اس کے کہ یہ پھر میں اگین آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اٹس جسٹ لائک اے پانی میں بتانے. پھر وہ جو ادھر بیٹھے, وہ مجھے یہ بتائیں, چکری میں ساتھ تھی, ٹھیک ہے, ادھر سے ہم گئے چکری کا ایک ریسٹ ایریا, اب اس ریسٹورینٹ کے لوگ ادھر ہیں, کیا ہم کسی کی پراپرٹی میں بیٹھ کے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیکرٹ میٹنگ کرنے لگے ہیں, یو گائز گیٹ لاسٹ. اور پورے پاکستان کے لوگوں کو پتا تھا کہ ادھر خان صاحب نے رکنا ہے, اور ہمارے ماشاءاللہ سے انٹیلیجنس نیٹ ورک اداروں کا بڑا اچھا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. تو کیا انہوں نے یہ کنورسیشن کسی نے ریکارڈ کی ہوگی یا سنی ہوگی, یا تو پھر اس کو اس طرح سے بات کریں نا کہ پروٹیسٹ میں تو ہم تھے ہی, پروٹیسٹ کی تو میں کہہ رہی ہوں کہ پلاننگ اور تیاری ہوتی تھی, بٹ وہ پروٹیسٹ کی ہوتی تھی. پروٹیسٹ کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک ہی واحد آپشن ہے کہ وہ پرامن طریقے سے رہ کے اپنی پاور اور اسٹرینتھ شو کرے. ہر دوسرے دن ہم بیٹھے ہوتے تھے, یہ جو آپ کا چوک بن گیا تھا لبرٹی چوک. تو وہ آپ فرما رہی تھی کہ آپ نے بڑا مشکل وقت دیکھا جو آپ چھپی رہی, تو چیمہ صاحب اور آپ ساتھ ہی چھپے ہوئے تھے تو پھر چھپے کیا تھے, سامنے ہی تھے پھر تو. سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ کہ وہ میری ایک آپا ہیں, تو شی از ماشاء اللہ ویری اسپرچول آلسو نا. تو وہ نا ایسے جیسے اب اتنے مشکل وقت میں کوئی پازیٹیو بات کرنی ہے جس سے ذرا ظاہر ہے, میں بچوں کے لیے ان کو پتہ تھا کہ شی از پارٹ آف مائی فیملی, تو انہیں پتہ تھا کہ بچوں کے لیے کتنا یہ ہے کنسرنڈ ہے. تو مجھے کہتی ہے کہ چلو تم بھی ہر وقت کہتی رہتی تھی کہ ٹائم نہیں ہوتا جمشید کے پاس. اچھا, کافی ٹائم مل گیا دونوں کو ایک دوسرے کے لیے, تم دونوں کو ایک ہی جگہ پہ اتنے مہینوں کے لیے کہ ایک دوسرے کو دیکھو بس, اور کوئی کام دنیا کا نہیں ہے. تو بہرحال ایز اے فیملی ویسے نا روپوش ہونا بڑا زیادہ مشکل ہے کہ بندے ادھر نکل گئے کہیں بھی کچھ بھی, اب ساتھ
فیملی ہے تو سارے سیفٹی گیئرز سب کچھ بڑا مشکل تھا. اٹ واز اینڈ سم ٹائمز آئی فیلٹ کہ جب آپ اریسٹ ہو جاتے ہو نا تو آپ کو پتہ ہے کہ جی ادھر ہم بیٹھے ہیں اس جیل میں ہیں, جب مرضی مل لیں جا کے ملاقات, آپ کے وکلا آتے ہیں, فیملی آتی ہے, نہ فیملی مل سکتی تھی نہ ان کو ہم مل سکتے تھے کہ اگر بچے آئیں گے تو فالو ہو جائیں گے, کوئی اور فیملی ممبر نہیں مل سکتا. اور جس شہر میں ہم ہوتے تھے ادھر ہمارا سب کچھ اپنا, آئی مین ہمارے آفیسز یہ وہ کولیگز جو ہمارے کمپنی کے اسٹاف ہیں ان کو نہیں بتانا. آپ اپنے لوگوں سے تو کوئی خدمت سروس لے ہی نہیں سکتے ہو نا. سو اپنے نیٹ ورک سے آؤٹ رہ کے رہنا بھی اٹس ڈیفیکلٹ. بٹ ہم لوگ بہت لکی اور خوش قسمت ہیں کہ ہمارے سارے میزبان, آئی ایم ٹیلنگ یو اٹ واز ونڈرفل ایکسپیرینس. لوگوں نے جس طرح سے ہمیں پیار سے اپنی فیملیز کے اندر گھروں میں 1.5 مہینے رکھنا کوئی مذاق نہیں ہوتا. اپنی پریویسی لوگوں کی وہ ایفیکٹ ہوتی ہے. اور جتنی کیئر سے لوگوں نے ہمیں رکھا, میرے جو پٹھان بھائی تھے, ہمارے جو بلوچ بھائی تھے, اوہ کیا زبردست ہوسٹ ہیں, آئی ایم ٹیلنگ یو. سجی کھلائی اوہ یس. اور اتنے پیارے کیئرنگ کہ اسٹاف کوک واز دی بیسٹ, وہ تو بناتا ہی تھا بٹ آؤٹ آف کیئر, آؤٹ آف لو, آئی ریٹ پٹھانس اینڈ بلوچ دی بیسٹ ہوسٹ. وہ خود اپنے ہاتھوں سے, ہی واز ماشاء اللہ بلینر. اور ایک دن آئے تو آنکھیں لال, تو میں نے کہا آپ کو کیا ہوا بھائی؟ ہی سیڈ کہ یہ سجی میں نے خود, اور وہ جو دیسی آگ پہ پھونکے مار مار کے آنکھیں لال تندور میں بنایا. ہاں, اس لحاظ سے ہمیں لوگوں کا اتنا پیار ملا کہ ہمیں رکھنا, اور پختونوں کی مہمان نوازی تو اسی لیے مشہور ہے. ہاں, اور ہمیں رکھنا کوئی خطرے سے خالی نہیں تھا. سوچیں کہ لوگوں کا سب کچھ داؤ پہ, یو نو کہ اگر ہمیں پکڑنے کے لیے ہوتی ہے ریڈ تو اب سوچو نا کہ ان کے گھر کا کیا حشر ہونا ہے, سب کو پتہ تھا. اس کے باوجود پھر ہمارے جو انٹیریئر سندھ کے میزبان تھے, او واٹ اے فیملی ماشاء اللہ, انہوں نے ہماری اتنی خدمت کی. بدین امرے, تھرپارکر اینڈ دین جھانگ میں, اور آخر میں پھر ہم جھانگ سے ہم لوگ 2 ماہ پنڈی رہے ہیں نا. تو اس ساری جرنی سے کیا سیکھا آپ نے کہ جو ایک متوازن سیاست ہے, مفاہمت کی سیاست ہے, وہ زیادہ بہتر نہیں ہے اس ملک کے لیے؟ بندہ خود بھی تکلیف میں جاتا ہے, باقی لوگ بھی تکلیف میں جاتے ہیں. دیکھیں بہت کچھ سیکھا. ایک جو سب سے بڑی جو میرے اور جمشید کے اندر جو چینج آئی کہ ہمارا صبر بڑھا ہے, ٹھیک ہے, اور جو پیشنس بڑھنا, اور پھر جو پہلے بھی ہم سمجھتے تھے کہ وی آر بیلنسڈ, ہم تھوڑا سا, لیکن اس سے بھی زیادہ ہماری اللہ نے اس ساری جو چیز تھی صبر بڑھ گیا. جیسے میں ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ اتنا, یعنی کہ ہمارا جینونلی اربوں کا لاس ہوا. لوگ تو ایسے محاورتاً کہتے ہیں کوئی 1.5 ارب کے قریب. ظاہر ہے جب آپ دیکھیں گے نہیں اپنے بزنس نہیں دیکھنے کی وجہ سے نہیں, ہمارے بزنس بند ہو گیا تھا نا, فیکٹریاں بند, ہمارے ویئر ہاؤسز سیل ہو گئے تھے. تو بیسکلی جو سیکھا وہ یہ کہ ہم نے اتنی بڑی کاسٹ پے کی, سب کچھ ہوا, اور اینڈ پہ سوچیں چیئرمین صاحب کی طرف سے خود میسیج آیا کہ جی پیپر کروانے ہیں. پیپر جمع کرانا بھی ایک رسک تھا. پیسوں کا نقصان تو پی ٹی آئی دور سے شروع ہوا. چلیے وہ تو شوق سے بندہ کرتا ہے. پارٹی اقتدار میں ہو, پارٹی اپوزیشن میں ہو, پیسے تو آپ کے ضائع ہو ہی رہے ہیں. چلو وہ تو آپ ایز اے ورکر شوق سے کرتے ہو نا, اپنی خواہش سے. کوئی گن پوائنٹ پہ تھوڑا آپ کو کہتا ہے. مجھے یہ آ رہی ہے دونوں صورتوں میں پیسے تو رکھنے ہاں, تو اس میں نا پھر یعنی کہ اتنا ہمارا صبر بڑھ گیا ہوا تھا کہ ہم نے اتنی قربانی دی کی تھی کہ ٹکٹ کا جب نہیں ہوا تو میں نے دیکھا نہ تھا, ٹائم ختم ہو رہا تھا, آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا, میں نے پیپر وڈرا کر لیے. ایک اچھا سا ٹویٹ کیا ٹو سیٹ دا پیٹرن کہ اب آگے آپس میں لڑائیاں مت کریں, جس کو بھی ٹکٹ مل گیا خان کو دیکھیں. تو اگر یہ نارمل سرکمسٹانسز ہوتے تو اگر میں اپنے آپ کو ہی دیکھوں تو میں تو جس سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی اس کو میں حشر کر دیتی, یو نو. تو یہ چیز کہ سب کچھ اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر کیا ہے. دوسرا یہ کہ ایوری ٹائم از ناٹ یور ٹائم. سم ٹائمز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دونوں بڑے گھروں کو تھوڑا سا ہلکا سا 2 قدم پیچھے ہٹیں تو ملک کی بہتری تو سب کی بہتری کلیکٹیو. یہ چیزیں ہم نے سیکھیں. ویسے بھی یہاں پاکستان میں اس قدر مسائل ہیں, اور خاص طور پر سیکیورٹی ریلیٹڈ اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ ہم اس طرح کی, اور پھر کم وسائل میں, جیسے کم وسائل نہیں, اگر کسی کا گھر ہے لیوش ہے ماشاءاللہ, بڑے بڑے ہم فارم ہاؤسز میں رہے, لیکن یہ کہ کہیں نکلنا نہیں ہوتا تو فقیری میں 2 مطلب ٹریک سوٹ پہنا تو اسی میں ہی ہے, یو نو. تو وہ بھی ایک زندگی ہم نے جی لی ہے لمبے ٹائم کے لیے. 7.5-8 ماہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے.
کہ لگژریز کے بغیر بھی نا بندہ خوش نہیں یا خوش ہے یا نہیں رہ سکتا ہے. زندہ رہ سکتا ہے کم از کم. جیل کا وقت جو 16-17 دن آپ نے جیل میں گزارے اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ہاں وہ آج کل تو چونکہ آفٹر الیکشن میں اس کا جو ایک لائٹر پہلو ہے وہ بھی شیئر کروں گی. ابھی چونکہ ماحول اس طرح کا ہے تو ابھی نہیں, کیونکہ ہماری باقی بہنیں اور سب لوگ ابھی جیل کے اندر ہیں. تو کچھ بڑی اس وقت وہ بڑی پینفل تھی. آج ان چیزوں پہ بہت ہنسی بھی آتی ہے, تو وہ میں بعد میں شیئر کروں گی انشاءاللہ, آپ کو بھی انٹرویو دوں گی. لیکن جو پینفل چیزیں تھیں وہ کافی پینفل تھیں کہ ہمارے دیکھیں میں بھی منسٹر رہ چکی ہوں پنجاب کی اینڈ پہ مجھے انفارمیشن فور ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر شیری مظہری بھی فیڈرل منسٹر تھیں. تو ہمارے جو عام پرزنرز کے رائٹس تھے وہ بھی نہیں تھے. یہ مجھے بہت برا لگا. اور پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو اس وقت اچھی بات نہیں ہے, نہیں جاتے. سو اسپیشلی ایک لائٹر نوٹ پہ بات کر دیتی ہوں کہ میں اڈیالہ جیل ایز اے چیف گیسٹ کافی دفعہ گئی ہوئی تھی. تو جب میں اب نا چلی گئی تو پھر ہاں, اور اسٹاف وہی تھا جب میں ایز اے پرزنر گئی نا. تو اب جب ہمیں سیکریٹریٹ پولیس اسٹیشن سے ایک ہی وین میں سب کو ڈالا نا, جس میں شاہ صاحب, شیری مزاری صاحبہ, میں, ملیکہ, اعجاز چودھری صاحب, جمشید چیمہ صاحب اینڈ فواد. اب نا سب کے چہرے اترے ہوئے, برے حال, گرمی بہت تھی, پریزن وین میں اوپر تھوڑی تھوڑی جالیاں, اتنا لمبا سفر. سو ایوری بڈی واز اپسیٹ. تو یا میں باتیں کر رہی تھی یا شاہ صاحب کر رہے تھے, اور میں کیا کر رہی تھی, سب کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے جیل کا. ڈیالہ میں آئی ہوئی ہوں, انہوں نے مجھے کھانا بھی ایز اے چیف گیسٹ کھلایا تھا, اتنا اچھا. یوں میں کرتی تھی, اتنا اچھا کھانا, پریشان نہ ہو, کھانا اچھا صحیح ملے گا. جیل کا کھانا اچھا ہوتا ہے, صاف ستھرا ہوتا ہے. اور شاہ صاحب اس سے پہلے وہ جیل بھرو تحریک میں وہ کاٹ کے آئے تھے. اب شاہ صاحب ہم سب کو نا پھر چہروں پہ سب کے مطلب پریشانی تو تھی. تو شاہ صاحب سب کو لائٹ رکھنے کے لیے ہنسا رہے تھے کہ اٹس جسٹ آپ نے سوئچ کرنا ہے. تو ہمیں کہیں ڈڈیالہ اترنے سے پہلے یوں سوئچ کر لیں. اب اٹس آل سائیکولوجیکل. تو آپ لوگوں کا یہ سفر جو ہے نا, یہ جو وی نیور نو کہ ہم کتنے عرصہ کے لیے مینٹلی پریپیئر کر رہے تھے سب کو. پھر وہ اپنا جو جیل کا ایکسپیرینس تھا وہ بتا رہے تھے. تو اس طرح کی چیزیں وہاں تک تو میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ کوئی اتنا پریشان نہیں تھی, یا مجھے اتنی حالات کی شاید سنگینی کا ہی اندازہ نہیں تھا کہ باہر ہو کیا گیا ہے, تو پکڑے گئے ہیں تو آگے. نہیں, یہ تو مجھے پتا تھا کہ ہم لوگ پولیٹیکل پرزنرز ہیں, بٹ مجھے یہ پتا تھا کہ ہم پولیٹیکل پرزنرز ہیں, ہم نے انفیکٹ تو کوئی قانون نہیں نہ توڑا, تو اس لیے کوئی اس لیول کی سختی نہیں ہوگی. بٹ وہ پھر اندازے ہی تھے. تو یہ جتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ, پھر جب کھانا دیکھا تو جو ہماری یہ نا جب آیا وہ ناشتہ, تو ملیکہ اور ڈاکٹر صاحبہ میرے منہ کی طرف دیکھے اور ساتھ ادھر دیکھے, پھر مجھے دیکھے. میں آئی تھی ایز اے چیف گیسٹ اس وقت اچھا کھانا, اور یہ کھانا. ہاں جی, مجھے کہتی کیا خیال ہے آپ کا. تو ظاہر اس وقت ہم بہت اپسیٹ تھے, ہم سے چکھا نہیں جا رہا تھا. او توبہ. تو آپ اور شیری مزاری صاحبہ اور ملیکہ ایک ہی بیرک میں ہاں تھیں؟ ہاں, چلیں یہ تو تھا کہ کم از کم قید تنہائی نہیں تھی وہ. ہاں ہم تینوں اکٹھے تھے. کیونکہ تینوں عورتیں ان کو باتیں کرتے کرتے 16-17 دنوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. بڑا پتہ چلا. آپ اس بڑا ہی پتہ چلا. ایسا نہیں ہے. سب سے زیادہ کون پریشان تھا ان سب میں سے جو وین میں تھے لوگ اس وقت؟ اگر فیس ریڈنگ کے حساب سے یا جو سب سے زیادہ ایکسٹریملی اپسیٹ تھا نا, فواد. وہ تو بعد میں ایک ویڈیو میں بھی نظر آئے تھے کافی upset. وہ ادھر, اور شاہ صاحب سب کو لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, باقی سارے افسردہ تھے. اور میں ہلکا سا وہ کرنے کے لیے میں جینونلی سوچ رہی تھی کہ بس ہم پولیٹیکل قیدیوں کی طرح ہوں گے. اور کھانا بھی تو کھانا میں نے جب بھی میں نے کیونکہ نا پوری پنجاب کی جیلوں کا وزٹ کیا تھا, میں اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہوم کی چیئر پرسن بھی تھی نا, تو اس جیل میں ایز اے چیف گیسٹ بھی یہ والے مجھے زیادہ بلاتے تھے, میں جاتی تھی. تو مجھے یہ تھا کہ چلو کچھ خیال ہوگا, ہاں, لیکن نہیں. اچھا, اینڈ پہ آپ یہ بتائیے کہ باقی سب لوگوں نے تو ٹکٹس لیے, آپ نے کیوں اپنے آپ کو الیکشن سے علیحدہ کر لیا؟ نہیں میں نے تو نہیں کیا, پارٹی نے ہمیں
کیا ہے. نہیں ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے کاغذ خود ہی واپس لے لیے تھے. ریزن از کہ جب ٹائم ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ایک پہلی لسٹ جاری کی گئی اس میں جو چیمہ صاحب کا حلقہ تھا اس کے آگے کسی اور کا نام لکھا تھا. تو آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کی خدمات کو پارٹی نے خاموش کیا؟ نہیں، میں اس کا جواب دیتی ہوں. اور میری پی پی کے آگے پینڈنگ لکھا تھا. سو آئی تھاٹ کہ اٹس اے فائنل ڈیسیژن ہو گیا ہے. تو خان صاحب اندر ہیں، دوسرے لوگ روپوش ہیں، تو میں کس سے بات کروں؟ تو مجھے انڈیسنٹ لگا، کیونکہ میرے جو نالج میں بات تھی جو کہ حقیقت میں مبنی ہے کہ ہمارے دونوں کے پیپر سبمٹ کرانے کا فیصلہ خان صاحب کا تھا. انہوں نے پارٹی کو بھی کنوے کیا، ہمیں بھی کیا. سو جب خان صاحب نے کیا اور ان کا یہ بھی فیصلہ تھا کہ وہ اور کسی کو فی الحال نہیں لے رہے، جب وہ آئیں گے تو کیس ٹو کیس وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو آئی تھاٹ، اس وقت میری کسی سے رابطہ نہیں ہوا، نہ میں نے فون کیا. آئی تھاٹ کہ یہ شاید اندر سے فیصلہ ایسا آیا ہے تو آئی شوڈ آنر، آئی شوڈ پے رسپیکٹ ٹو دس ڈیسیژن. نیکسٹ ڈے پتہ چلا کہ نہیں، ادھر سے نہیں آیا، یہ باہر سے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. بٹ بعد میں ریویو کے لیے جو بھی چیزیں گئی تو ہمارے لیے کچھ اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم نے وڈرا کر لیا، پیپر وڈرا کر لیے تو پھر کر لیے. یہ ریزن ہے. تو خان صاحب سے ملاقات کے لیے آپ گئی نہیں ہیں ابھی تک؟ باقی تو لوگ جاتے ہیں، ان کے وکلا جاتے ہیں. ہاں، تاکہ پھر ابھی فی الحال میرا ڈیالہ میں رہنے کا موڈ شاید نہیں ہے. میں جاؤں گی تو ریسٹ کریں گے نا. ابھی تو بیل پہ ہوں. میں نے ابھی آئی واز تھنکنگ سیریسلی، بٹ ابھی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو میں نے سنا ہے سب سے، وہ یہ ہے آئی ول ٹرائی لیگل آپشنس پہ ہی ہم جا سکتے ہیں نا. ایسے تو نہیں کہ جی میں ان کی اسپوکس پرسن رہی ہوں تو مجھے جانے دیں، بیکاز بلڈ ریلیشنس کے علاوہ جانے نہیں دیتے کسی کو، یا وکیل ہوں. میں وکیل بائی پروفیشن نہیں ہوں، اور ہی از مور دین اے بردر ٹو می. میرے وہ لیڈر تو ہیں، لیکن ایک بھائی اور ایک جو باپ کی عقیدت ہے وہ درجہ میرے لیے رکھتے ہیں. میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، اور ایک فیملی ممبر یا ایک جو خونی رشتہ ہوتا ہے وہ رسپیکٹ ہے ان کی جمشید کے لیے اور میرے لیے نا. تو اب میں چونکہ ایکچولی تو میں آئی ایم لائک اے سسٹر، بٹ میں سگی بہن تو نہیں ہوں. ہاں نہیں ہے. تو اسپوکس پرسن کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ضرورت ہے اسپوکس پرسن کی ان دنوں، یا نہیں اس طرح کی تو نہیں، مطلب نہ میں نے پوچھا ہے نہ انہوں نے کہا ہے. نہیں تو یہ 2-3 دن کی اسپوکس پرسن بن کے تو آپ کو 16 دن کی جیل 7.5 مہینوں کی چلو دس واز ہائٹ آف ریسپیکٹ ہی گیو اٹ ٹو می، ادروائز آئی واز ورکنگ. اور انہوں نے ہمیشہ دیکھیں ایز آف ناؤ اٹ واز، اور میں اگر میں آپ کو پورٹفولیو کے بغیر بھی آپ میڈیا، ہاں میں وہی کام، انٹرسٹنگ چیز یہ کہ آلریڈی آئی واز ڈوئنگ دا سیم تھنگ بٹ ہی گیو می رسپیکٹ. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیں، اگر ہم نے ان کے لیے قربانی دی ہے تو ٹھیک دی ہے. آج میں کانفیڈنس کے ساتھ نا کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہماری عزت اور ہمارا وہ جو ایک ایز اے فیملی وہ ہماری کیئر کرتے ہیں، اس میں کوئی الحمدللہ کمی نہیں آئی. اللہ کا شکر. بہت شکریہ، بہت سویٹ سسٹر ہیں. آپ کے ساتھ جب بھی بات ہوتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات رہے گی انشاءاللہ. اور آپ کا انٹرویو کا جو انٹرسٹنگ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یوں اپ اینڈ ڈاؤن بڑے وہ والے کوسچنز بھی، اور اس میں آپ نے مجھے آپ کے سوالوں کی وجہ سے میں ہنس بھی پڑی. تھوڑا سا چھیڑنا ہوتا ہے تاکہ دوسرا بندہ سو نہ جائے بات کرتے کرتے. بہت شکریہ. یو آر آلویز بردر ٹو می، آلویز ویلکم. انشاءاللہ آپ کا چونکہ ایک وہ لائٹر اور ایک جو ایک مزاح کی حصہ ہے وہ میں نے خود بھی دیکھی ہوئی ہے، تو وہ والا جو انٹرویو ہوگا وہ صرف میں آپ سے آئی ول، بیکاز آپ کا جو کوشچننگ ہوگی اس انٹرویو کے لیے اٹ ول بی اے گڈ تھنگ. آفٹر الیکشن اللہ اس ملک کے نا حالات خوشیوں والے اچھے لائے، ہنسنے کھیلنے والے لائے. آج میں نے اس حوالے سے جو ہاں سو اس مشکل وقت میں نا، اس مشکل وقت میں کچھ ہنسنا نہیں چاہ رہا تھا، کسی کو ہنسانا چاہ رہا تھا. ہاں اب میں بڑی انٹرسٹنگ کچھ چیزیں یاد آتی. اس وقت تو ظاہر ان چیزوں پہ رونے نکلتے تھے، رونے آتے بھی تھے. تو اب میری ملیکہ سے بات ہو رہی تھی تو ہم اپنی ان چیزوں پہ بہت ہنسے. توبہ اتنا. تو جیسے ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں تو میں کہتی ہوں کہ انشاءاللہ I'll write a book. میں نے لکھنی ہے کتاب، چونکہ یہ جو اگر میں جیل میں اتنی لمبی جیل کاٹ رہی ہوتی تو پھر تو میں لکھنا شروع کر دیتی، بیکاز اس کے بعد والا ہمارا بڑا ہی مشکل ٹائم تھا، ایڈونچر سے بھرا ہوا، لمبے ٹریول، خطرے، اور باہر سے جب بری خبریں آتی تھی اس سے، اور بچوں کی ہیلتھ کو لے کر کے اپسیٹ، اور کافی مسائل رہے. میرے اپنے ہیلتھ ایشوز بہت ہو گئے. تو
डॉक्टर साहिबा के साथ रहना, ओ इट वाज फुल ऑफ, आई एम टेलिंग यू, थ्रिल एंड हाउ टू से एक्साइटमेंट, एंड समटाइम्स इट वाज सो फनी. कौन सी डॉक्टर साहब? डॉक्टर शीरी मज़ारी, अच्छा, हाँ, डॉक्टर शीरी शी इज़ अ डार्लिंग, आई एम टेलिंग यू. हाँ, नहीं, वो बड़ी ग्रेट है. हाँ. बड़ी great है. Even ईमान is very impressive. तो वो ना मलिका, मैं और हम एक दूसरे को हिम्मत भी बताते थे. ये होता था कि हर एक का एक फेज़ होता था ना, उसके उस फेज़ में फिर बाकी दो जो है ना वो बहुत ब्रेव और सॉलिड. फिर जब उसका फेज़ हुआ तो स्पेशली मलिका से, तो क्योंकि मेरे जो भी बात हो ना मेरे चेहरे पे आ जाती है, तो मैंने अब ये ठानी हुई थी कि रोना धोना नहीं है, यू नो, इधर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना, ये वो. तो जब बाहर से इतनी बुरी ख़बरें जब आती थी, तो स्पेशली एक मैं मुलाकात करके आई जमशेद से और हमारे जो बाहर से आए, तो ओहो इट वाज टेरिबल. मैं आई तो तौबा, मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई, चेहरा मेरा अजीबो गरीब. इसकी तो मुझे देख के जाना, मैं रो रही हूँ, चुप हूँ, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है. तो ये भी मसला होता था कि हमें कंपोज रहना पड़ता था कि बाकी साथी हमारे जो है ना हमारी वजह से वो ना टूट जाएं. तो एक मोमेंट आया मुझे बहुत, तो मैं आई वाज ट्राइंग कि मैंने किसी के सामने नहीं रोना, तो थोड़ी देर के लिए तो मैं वॉशरूम चली गई. लेकिन फिर मैं आके ना मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है. मैंने ड्रामा किया सोने का, तो मैं सो के, तो ज़ाहिर है मेरे आंसू गिर रहे थे, मलिका ने पकड़ लिया. फिर वो चिपक गई, मुझे बताओ क्या हो गया है. वो बहुत अपसेट हो जाती थी, वो भी अपने बेटे के लिए, शी वाज एक्सट्रीमली अपसेट. डॉक्टर साहिबा अपनी बच्ची के लिए बड़ा परेशान थी. हाँ, तो उनकी भी चूँकि डॉक्टर साहिबा के हस्बैंड की अभी रिसेंटली चूँकि डेथ हुई है, तो वो ईमान के लिए बहुत अपसेट होती थी कि मेरी बेटी मेरी वजह से बहुत मुसीबत में, और हर दफ़ा आपको पता है ना उनको फ़र्क शहरों में ले जाते थे. तो हाँ, सो इट वाज इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यू. आज ये था कि आप जो जिस बुरे वक्त से गुजरी हैं, तो मैं चाहता नहीं था कि उसका मैं मजाक उड़ाऊं या उसका देखने हाँ, वाले इट्स उसको स्टिल, इस वी तरह आर से स्टिल लें. इन समटाइम्स, मुझे खुद अपनी वो नहीं, मुझे इसलिए हेल्थ आज वाइज, इसको जरा हाँ, सीरियस रखा है. आइंदा हम उसी तरह करेंगे जिस तरह से हम श्योर, पहले आपके हाँ, साथ करते रहे. थैंक यू इंशाल्लाह. वेरी मच फॉर योर आपका टाइम. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अल्लाह थैंक यू. हाफिज़.